اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں لامحدود درود و سلام محمد و آل محمد کے نام۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ ہمارے چینل کی یہ انفارمیشن والی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں لازمی ہمیں کمنٹ میں لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذبح عظیم یعنی حضرت اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے جو سب سے زیادہ دو مشہور بھائی ہیں وہ عظیم نبی اور رسول رہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد اکبر اور جناب ہاجرہ قنطیہ سے پیدا ہوئے۔ جب آپ کی دودھ پینے والی عمر تھی تو ابراہیم ان کو اور ان کی والدہ کو فاران کی چوٹیوں پہ ٹھہرا کے اللہ توکل چھوڑ آئے۔ اللہ نے حفاظت کی اور رحم فرمایا۔ عورتوں میں کمر پر پٹکے کا استعمال سب سے پہلے جناب ہاجرہ نے کیا تاکہ وہ جناب سارہ سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکے، اور بعد میں حضرت ابراہیم نبی اللہ اور ان کے بیٹے کو لے کر بیت اللہ کے پاس دوحہ کے قریب مسجد کی بالائی جانب بٹھا دیا، اور مکہ مکرمہ میں وہاں اس وقت کوئی نہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی پانی کے آثار تھے اور نہ ہی کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ جناب ہاجرہ کو ایک عدد مشکیزہ اور چند کھجوروں کے دانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم اللہ توکل آپ کو چھوڑ کر چل دیے۔ جناب ابراہیم جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کیا اور سوال کیا ہے کہ اے نبی اللہ، مجھے کس کے توکل چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم نہ پلٹے۔ بی بی نے پھر کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے پلٹ کر جواب دیا کہ جی ہاں، اور یہ سن کر بی بی ہاجرہ مطمئن ہو کر واپس آ گئی۔ ابراہیم چلے گئے اور ایک گھاٹی کے قریب پہنچ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو قرآن میں سورہ ابراہیم میں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے بے شک اپنی کچھ اولاد کو تیرے یہاں آباد کیا جو کسی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں اور تیری نماز کو قائم کریں۔ اے رب، کچھ لوگوں کو دل ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما اور وہ تیرا شکر ادا کریں۔ بی بی اپنے شیر خوار بچے کو لے کر اس صحرا بیابان میں بیٹھی رہی۔ آپ کے بچے کو جب بھوک لگتی تو آپ اسے اپنے دودھ سے افروز کرتی اور رکھے ہوئے پاس ہی پانی کے مشکیزے سے اپنی پیاس کو بجھا لیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ وہ پانی ختم ہو گیا۔ جب وہ پانی ختم ہوا اور ماں سے بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی تو وہ قریب پہاڑی صفا پر گئی اور نظر دوڑائی، لیکن وہاں نہ آدم زاد۔ پھر بطن وادی میں آئیں اور اپنے دامن کو اٹھا کر مروہ کی طرف دوڑ پڑیں، پھر بھی کچھ نظر نہ آیا، اور اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے اور ادھر زمزم جاری ہو گیا، جس کے ارد گرد بی بی نے بند بنایا، حوض بنائی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سلام ہو ام اسماعیل پر اور خدا ان پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، باڑ نہ لگاتی تو زمزم چشمہ بن جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اسی وادی میں مکین رہیں۔ حضرت اسماعیل جوان ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذی الحج کو ایک خواب دیکھا جس میں ندا تھی کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ الصبح آپ اٹھے اور بکریوں کی قربانی کر دی۔ دوسری شب آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ جس میں آواز آ رہی تھی کہ اے خلیل اللہ، بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ آپ نے پھر گائے، بکری اور دیگر جانوروں کے نذرانے پیش کیے۔ اسی طرح تیسری شب کو بھی اسی طرح خواب دیکھا اور آپ نے اونٹ قربان کیے۔ لگاتار تکرار کے ساتھ ایک ہی خواب دیکھتے گئے اور قربانی دیتے گئے، یہاں تک کہ 8 ذی الحج کو بھی آپ نے یہی خواب دیکھا۔ تو آپ نے حکم باری تعالیٰ کی تعمیر کے لیے خدا سے التجا کی کہ بارے الہا، تیری بارگاہ میں کیسا نذرانہ پیش کروں؟ تو ندا آئی کہ اے ابراہیم، اپنے فرزند اسماعیل کو قربان کر دو۔ یہ سن کر آپ متفکر ہو گئے۔ 9 کی شب آپ نے پھر یہی خواب دیکھا تو یقین آ گیا کہ قربانی بیٹے کی ہی دینی ہے۔ 10 کو پھر آپ نے یہی خواب دیکھا تو اگلی صبح تیار ہو کے چلے اور بیٹے کو ساتھ لے کر چلے۔ جناب ہاجرہ کو آپ نے کہا کہ آج اپنے بیٹے کو سنوار دو، جی بھر کے دیکھ لو، آج ہم کسی خاص مقصد سے جا رہے ہیں۔ باپ اور بیٹا چل پڑے۔ باپ نے اپنے ساتھ چھری اور رسی بھی رکھ لی۔ عرفات کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے تھے کہ راستے میں
शैतान ने सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजरा को बहकाने की कोशिश की। वो उनके ड्योढ़ी पे आया, दक्कुल बाप किया और कहा कि ऐ बीबी, क्या तुम्हें पता है कि खलीलुल्लाह तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं? बीबी ने कहा नामुमकिन है। शैतान ने कहा हाँ ऐसा ही है, अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो बीबी ने जवाब दिया कि खुदा का हुक्म सर आंखों पर, अगर खलीलुल्लाह ले गए हैं तो यकीनन अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह हमें वसवसे में नहीं डालेगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल के दिल में वसवसा डालने के लिए पहुंच गया और नाकाम रहा। फिर हजरत इब्राहिम के पास आया और नाकाम हुआ। इब्राहिम ने पास ही पड़े हुए चंद कंकर उठाकर उसे मारे और बोले दूर हो जा मेरी नजरों से। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इसे रुकने हज कर दिया। पहाड़ के करीब पहुंचकर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, क्या इस्माइल कि क्या तुम्हें हमारे कहे पर यकीन है? इस्माइल ने कहा कि बाबा जान आप खलीलुल्लाह हैं, आपका कौल सादिक है। हजरत इब्राहिम ने पूरा ख्वाब बेटे को सुनाया और कहा कि हम चाहते हैं कि तुम्हें खुदा की राह में कुर्बान कर दें। हजरत इस्माइल ने कहा कि बाबा जान आपका हुक्म और खुदा की मशीयत सर आंखों पर, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस मेरी वसीयत है कि मेरे हाथ और पाँव को रस्सी से बांध दें ताकि जब मैं तड़पूं और मेरा खून उछले तो उससे आपका लिबास महफूज रहे। दूसरी वसीयत मेरी ये है कि अपनी छुरी के धार को तेज कर लें ताकि एक ही बार में आप ज़िब्ह अजीम कर सकें। तीसरी वसीयत मेरी ये है बाबा जान कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और जब मैं ज़िबा हो जाऊं तो मेरा खून आलूदा कुर्ता मेरी माँ को दीजिएगा ताकि वो उसे देखकर अपनी तसल्ली और तस्कीन कर सके। हजरत ने जब ये हुक्म पूरा करने के लिए छुरी रखी तो कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त छुरी के नीचे से हजरत इस्माइल को हटाकर मेंढा रख गए और वो ज़िबा हो गया। और कुरान पुकारा कि तुमने ख्वाब सच कर दिखाया और नेकोकारों को हम यूं ही सिला देते हैं। तारीख बताती है कि वो मेंढा सफेद रंग का था और उसकी बड़ी आंखें थी। बारेलाहा, जिस तरह हजरत इब्राहिम की ज़िब्ह अजीम को तूने अपनी बारगाह में कबूल किया, इसी तरह हमारी भी छोटी छोटी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में ज़िब्ह अजीम देना। शुक्रिया।